میرا تو کچھ پتا نہیں اب تھوڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم قرآن کا باضابطہ دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ قرآن پر غور کیا جائے، تھوڑے سے آداب جو ہے نا وہ ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے۔ قرآن جب بھی پڑھنے لگیں، میں تو کہتی ہوں جب بھی کوئی ایک سورت بھی پڑھنے لگے نا، کوئی ایک قرآن کی دعا بھی پڑھنے لگے، اور جیسے بھی قرآن کو ہاتھ لگائیں تو ایک نیت ضرور کر لیا کریں کہ میرا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں کس نیت سے یہ ہاتھ لگا رہی ہوں۔ اس لیے کہ وہ نیت جو ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی نیت بتائی ہے، ویسے کوئی اور نیت نہیں بتائی، باقی تو ہم نے خود بنائی ہوئی۔ ہم نے کیا بنائی ہوئی کہ قرآن پڑھ لو، کاروبار میں برکت ہوگی، قرآن پڑھ لو، شادی بیاہ کا مطلب تقریبات کا آغاز جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، قرآن پڑھ لو اور بیماریوں سے شفا حاصل کر لو، قرآن پڑھ لو، اور مطلب ہماری تو اپنی ہے نا کہ سارے ہمارے کام بن جائیں، اور وہ سارے کام جن کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں وہ ہیں جن کا تعلق بس اس زندگی سے ہے، اس دنیا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا بس صرف ایک نیت رکھو کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ میرے لیے رہنما کتاب ہے، اب یہ مجھے جدھر لے کے چلے گی میں نے ادھر جانا ہے، یہ میری رہنما کتاب ہے، میں نے اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس حد تک اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اس کے پڑھنے کو بھی تلاوت کہا۔ یتلو علیہم آیات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہی یہ بتایا کہ وہ یتلو علیہم آیات، وہ اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان پر۔ اور ہم بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اب تلاوت کا لفظ بولو تو خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہ قرآن پڑھنے لگے ہم۔ تو تلاوت کا لفظی مطلب بھی تو یہی ہے، انگلی پکڑ کے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ میں کہتی ہوں اور باقی سب ساری نیتیں چھوڑیں، وہ ضمنی چیزیں وہ جھونگے میں مل جاتی ہیں۔ اصل سودا لینے جو اصل سودا کوئی نہ دے، صرف جھونگا دے تو کیا ہم خوش ہو جائیں گے؟ دکاندار کے پاس جائیں، جو جھونگا دے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، چاہے وہ ایک گولی ایک ٹافی ہو۔ تو لیکن کوئی یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے نا میں نے جھونگا دے دیا، جاؤ اب باقی رہنے دو، تو وہ کیسا لگے گا؟ یا ہمیں خود ہی چاہت ہی نہ ہو اصل چیز کی، ہم چاہیں نہ، ہم کہیں چلو رہنے دو، وہ اصل چیز رہنے، بس جھونگا مجھے دے دو۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے جھونگے لیتے ہیں، جھونگے تو بھئی ویسے ہی مل جاتے ہوتے ہیں، اصل چیز کو کیوں چھوڑا جائے؟ اصل چیز کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قرآن جو ہے نا بس میرے لیے ہے، یہ مجھ سے کوئی بات کہہ رہا ہے، یہ مجھے کہیں میری انگلی پکڑ کے کہیں مجھے لے کے جانا چاہ رہا ہے، بس میں اس کی انگلی پکڑ لوں، یہ میرا ہاتھ تھام لے، اور بس میں پھر چپ کر کے اس کے پیچھے چلتی جاؤں۔ یہ بھی نہیں اب یہاں پہ کہنا کہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے، بھائی ہم کون ہیں، مجھے کیا پتا کسی اور نے اس سے کوئی فائدہ لینا ہے یا نہیں، میں نے تو لینا ہے نا۔ یہ ایمان اور قرآن ہی بس میرے لیے ہیں، اس میں لے آئیں بیچ میں، اس لیے کہ
یہاں پہ میں ہوگی تو ہی کوئی میں منزل پہ پہنچ سکوں گی، میں بیچ میں لاؤں گی اپنے آپ کو. تو اس لیے نا قرآن پڑھتے ہوئے پہلے نیت جو ہے نا یہ ضرور واضح کر لیں، اور اس کا قرآن کا اور اپنا تعلق جو ہے وہ ذرا وضاحت ہو جانی چاہیے کہ میں اور قرآن لازم و ملزوم. قرآن کو پکڑے بغیر میں اچھی منزل پہ پہنچ نہیں سکتی، میں بھٹک جاؤں گی، راستہ گم ہو جائے گا، میں خرکاروں کے ہتھے جڑ جاؤں گی، جو میرے ہڈیاں توڑ ڈالیں گے، جو مجھے معذور کر دیں گے، جو مجھے عذاب میں مبتلا کریں گے. عافیت اسی میں ہے، سلامتی کی منزل جو ہے وہ قرآن کو پکڑ کے ہی ملے گی. تو بس پھر ایک نیت تو یہ کرنی ہے کہ یہ قرآن میرے لیے ہے، اب یہ مجھے جو کہے گا میں نے وہ کرنا ہے. ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں ختموں پہ ختم، اب کہتے ہیں پتہ نہیں ایسے ختم کیوں ہم کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا، یہ کیوں ختم ہو؟ قرآن تو پڑھنے مسلسل پڑھے جانے کی کتاب، یہ تو مسلسل پڑھے جانے والی کتاب. یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر دفعہ جب قرآن کے کسی لفظ پہ غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ اس کے معانی جو ہیں وہ میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں. تو قرآن کو تو غور اور تدبر سے بار بار پڑھا جانا ہے، اور اس ارشاد پہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن کے عجائب جو ہیں وہ قیامت تک ختم ہونے میں نہیں آئیں گے. نئی سی نئی باتیں ہم پر کھلتی چلی جائیں گی. یہ راہ راست دکھانے والی کتاب ہے. تو بس ایک تو یہ نیت ضرور کر لیں کہ اب یہ کتاب مجھ سے جو کہے گی میں نے وہ کرنا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کچھ معلومات اکٹھی ہو جائیں، کوئی لوگوں سے بات کرنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر بس رہنے دیں، پھر فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو تبھی ہے نا کہ بھئی اس پر عمل ہو. قرآن تو بہت پڑھا جا رہا ہے لیکن عمل آپ دیکھیں کہ کہاں کدھر ہے، کتنا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیت اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ واضح ہو جائے. اب نیت اور تعلق بھی واضح ہو گیا تو پڑھا کیسے جانا چاہیے. اس سلسلے میں میرے والد صاحب نے مجھے شروع میں جب تفسیر پڑھانا شروع کی تو انہوں نے ایک نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی پڑھو نا اپنے ساتھ کاغذ اور پینسل رکھو، یعنی ایک کتاب بنا دی، ایک نوٹ بک بنا دی. اور حالانکہ میں اس وقت ابھی 8ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نوٹس بناتے کیسے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے سکھایا اور کہا کہ قرآن سے جو کچھ تمہیں سمجھ آتی ہے نا بس تم ساتھ ساتھ لکھتی جاؤ کہ آج اس قرآن نے مجھے یہ میسج دیا ہے، آج اس قرآن نے مجھے یہ رہنمائی دی ہے، آج مجھے اس قرآن نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کام سے روکنے کا حکم دیا. اس وقت مجھے کوئی میں اب دیکھتی ہوں تو ساری تفاسیر کے بڑے خوبصورت مقدمے ہیں اور بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے ان میں اور بڑی اچھی رہنمائی ہے، لیکن اس وقت تو میں یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر تھا. مجھے بس ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ مجھے جو سمجھ آئے گی نا میں نے وہ بس لکھنا ہے. تو میں پھر ہمیشہ میں نے یہی رکھا کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگتی ہوں، کوئی تفسیر پڑھنے لگتی ہوں تو ایک نوٹ بک جو ہے نا، ایک ڈائری اور ایک قلم وہ میں اپنے ہمراہ رکھتی ہوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ رکھیں تو بس بڑی جلدی بات تو مطلب یاد آ جاتی ہیں باتیں اور بس کہ ایک تو یہ کہ اذا قرئ القرآن کیا ہے، استعذ باللہ من اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا بِهِ، کہ قرآن تم پر پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو. ویسے میں منع تو نہیں کرتی کسی کو کہ آپ چلتے پھرتے قرآن سنا کریں، اور قرآن سے زیادہ فائدہ حاصل یہی ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنا جائے اور اس کو اس پر مطلب غور کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا بِهِ جو ہے نا، یہ قرآن، تو یہ بھی مجھے تو بڑا ضروری لگتا ہے کہ یہ ضرور اختیار کیا جانا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ اختیار کر سکیں. تو قرآن کے اور بہت سارے آداب ذکر ہو سکتے ہیں. مطلب ایک اور جو قرآن ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے وہ یہ کہ قرآن کی بات دوسروں تک پہنچانا ہے. جو سمجھ میں آتا ہے اسے دوسروں تک بھی پھر پہنچاؤ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ایک فریضہ عائد ہو جاتا ہے. تو بہرحال بنیادی طور پہ میں اب یہ کہوں گی کہ اب جب ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں تو یہ دو باتوں کا تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نوٹس لینے اور غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے تاکہ وہ میرے عمل کا حصہ بن جائے. عمل کے راستے جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اس قرآن کی روشنی میں، اور غور کرنے، غور خاموشی سے جتنا اس میں غور کیا جا سکے کریں. اچھا، اس کے بعد اب ہم اعوذ باللہ سے جس کا حکم دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو. اچھا، اب یہ میں دیکھیں نا، اس کا مطلب قرآن کا آغاز بھی تعوذ سے، اور ہم پہلے جب ابھی ہم نے قرآن پہلے پڑھا ہے تو ہم یہ پڑھتے ہی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو قرآن جب تکمیل ہوتی ہے تو آخری دو صورتیں وہ بھی معوذتین ہیں. یعنی قرآن جو ہے وہ اول آخر مجھے کوئی حفاظت کی ترکیبیں بتا رہے ہیں. تو اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پہ ابھی غور کرتے ہیں کہ یہ تعوذ جو ہے یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے. اب جب کہ ہم نے غور ہی کرنا ہے تو ذرا تعوذ پہ غور کریں، اس لیے کہ جب تک اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ ضرور پڑھوں، جب بھی قرآن پڑھوں چاہے ایک آیت پڑھنی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہہ لیں. اب اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو کہ بڑا ہی رجیم ہے. اب اس کے اگر نحوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اعوذ، اب یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا، نعوذ بھی نہیں کہا کہ ہم سب پناہ مانگتے، نہیں، یہ اپنی اپنی بات، اپنی ذات کو تو پناہ میں دو نا. مجھے تو پناہ میں لے لیں مولا، میں تو مجھے نہیں پتا کوئی اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، میں تو دے رہی ہوں، مجھے ضرور اپنی پناہ میں لے لیں. اب کب بندہ پناہ مانگتا ہے؟ پناہ اس کا مطلب مجھے کوئی بڑا سخت خطرہ ہے، میں ڈری ہوئی ہوں، میں بھاگ کے آئی ہوں کسی سے، کوئی دشمن ہے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں بس مجھے بچا لیں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. یہ تو کچھ اس طرح کا اعوذ جو ہے نا، اعوذ جب میں کہتی ہوں تو مجھے کچھ ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ بس کوئی دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں بھاگ کے اپنے ایک بہت ہی محبت کرنے والی ہستی کی پناہ میں آ رہی ہوں اور اس کی دور سے اس کو پکارتی آ رہی ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. اب کون دشمن ہے؟
دشمن تو بہت سارے ہیں، اور وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ دشمن کون سے اور میں کس کس سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ دشمن جو ہے انسان بھی ہوتے ہیں، انسان کا دشمن انسان، اور شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ انسان سامنے نظر آتے ہیں، شیاطین جو چھپ کے وار کرتے ہیں، وسواس الخناس۔ تو بہرحال، اور جو انسان جو دشمن ہے، اس میں انسانوں میں سے مجھے ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ دوسروں کے بجائے خود میں اپنی سب سے بڑی دشمن ہوں۔ اپنا نفس جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنی ہو کیا رہی ہے، وہ چاہتا کیا ہے دشمن۔ تو اپنا نفس جب دشمن ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، ان کے کیا وار ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور دوسرے انسان کیا چاہتے ہیں، دوسرے انسانوں کی کیا تگ و دو ہے، وہ کیا میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور شیاطین کیا چاہتے ہیں۔ شیاطین چلیں اگر ہم انہیں ابلیس کی ذریت ہی سمجھا جائے تو ابلیس تو بہت بڑا حاسد ہے انسان سے، اس کو تو پہلے دن سے جو حسد ہے، اس حسد کی بنیاد پر چاہتا ہے کہ میں کسی کامیابی کے راستے پر نہ چل پاؤں۔ اب دیکھیے ان سب سے مجھے کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے کہ یہ مجھے تباہی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، اور میں ان سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ تو اعوذ، اب یہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا طریقہ واردات۔ اچھا، ایک ضمنی طور پہ میں ویسے کبھی کبھی اس لیے بھی پڑھ لیتی ہوں، یہ اصل دشمن تو یہی ہے نا۔ اب یہ کبھی ظاہری آفتیں ہوتی ہیں جن سے میں پناہ مانگتی ہوں، اور ان دشمنوں کے بھی کبھی ظاہری وار ہے اور کبھی باطنی وار۔ اسی طرح آفتیں بھی کبھی ظاہری ہوتی ہیں، کبھی باطنی ہوتی ہیں۔ اصل تعوذ تو باطنی حملوں سے ہے، لیکن بہرحال ظاہری آفتیں بھی آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، آسمانی آفتیں ہیں، قحط، زلزلے، جو بھی آپ، گرمی، سردی، کوئی نقصان، سارا کچھ۔ تو میں تو کہتی ہوں اگر اعوذ باللہ پڑھ لے تو نہ گرمی لگے گی نہ سردی ستائے گی، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ باللہ جو ہو گیا، باللہ جو ہے نا، بڑا زبردست کلمہ ہے یہ تو، بازر بھی اور ساتھ اللہ، یہ تو اللہ کی ہمراہی مل گئی، اللہ کی پناہ مل گئی، اللہ کی مصاحبت مل گئی، اللہ کی استعانت مل گئی، اور اس ہستی کی استعانت نصیب ہوئی جو کہ برکت دینے والا ہے، جو کہ بھلائیوں کو بڑھانے والا ہے۔ تو بھلا پھر کیا کمی ہوئی؟ ہر چیز جو ہے گویا کہ حاصل ہوگی باللہ۔ جب کہا باللہ تو وہی ہے جس کا آغاز پھر بسم اللہ سے ہوتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ۔ اب کون سی باطنی آفتیں ہیں جن سے میں پناہ مانگ رہی ہوں، جو کہ میرے دشمن جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں، میرے اوپر وار کر رہے ہیں، وہ مجھے دوسری مطلب اللہ کے اس راستے سے ہٹا کر دوسرے راستوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اب اس راستے پر چلنے میں کبھی تو مطلب میرا خود ہی دوسری طرف اتنی وہ کوئی اٹریکشنز ہوتی ہیں، اتنی کشش ہوتی ہے کہ اس راستے کی ذرا سی بھی کوئی مشکل ہو تو بس میں تو بھاگ کے دوسری طرف چلی جاتی۔ تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ بس مجھے اس راستے سے ہٹنے نہ دینا، میرا نفس مجھے نہ ہٹانے پائے، یہ جو دوسری اٹریکشنز ہیں، دوسری کششیں ہیں، یہ مجھے اپنی طرف مائل نہ کرنے پڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس راستے کی طرف آنے ہی سے رہ جاؤں، اس راستے کو پکڑنے ہی سے رہ جاؤں، اس پر چلنے ہی سے رہ جاؤں۔ پھر یہ جو باطنی اثرات ہیں یا باطنی وار ہیں، مطلب کبھی میں بھول چوک کا شکار ہوتی ہوں، پھر میں چلنا چاہتی ہوں، پھر شکوک و شبہات آڑے آ جاتے ہیں۔ جب اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہوں، بہت سے شکوک و شبہات آتے ہیں، پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس وقت ہوگا کوئی فائدہ؟ بھائی اس وقت تو بھائی ایسی ہستیاں تھیں،
اب نہیں چلنے والا یہ طرح طرح کے شکوک و شبہات. لو اب ہم اس پر چل پڑیں تو دنیا میں تو بالکل اکیلے ہو جائیں گے. دنیا کیا کہے گی؟ یعنی یہ دنیا ہمارے لیے نا، دنیا اور دنیا والے، انہی سے تو ہم پناہ مانگ رہے ہیں. اعوذ باللہ، ہم تو اپنے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. تو یعنی وہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی وہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں، وہ ہمیں اپنے جیسا ہی سمجھیں. جس راستے پر وہ جا رہے ہیں ہم بھی بس اسی راستے پر چلیں، تاکہ ہم سب کے ساتھ سمجھے جائیں. دنیا سے الگ تلگ تو نہیں نہ ہوا جا سکتا. دیکھیں آج کے دور کا یہ کتنا نمایاں فقرہ ہے. اور میں حالانکہ اسی سے تمہیں پناہ مانگ کے اپنے رب کی پناہ میں آ رہی تھی، اپنے اللہ، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ سے. لو اگر دیکھو نا، میں اتنی دفعہ اگر واقعی ہم ٹھیک ہوتے، قرآن صحیح ہوتا تو ہمارا یہ حال ہوتا. نہیں بس کچھ نہیں، یہ کوئی ایسی ضروری بھی بات نہیں. پتہ نہیں طرح طرح کے گمان جو ہیں وہ آتے ہیں. تو یہ یعنی پہلے تو یہی وار ہوتا ہے کہ میں اس راستے پہ آؤں نہ آ جاؤں، تو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، بے عملی، پھر کوئی عمل میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، فہم میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. اور اگر سمجھ آ جائے نا، پھر میں اپنے آپ کو کبر، اپنے آپ تکبر میں مبتلا ہو جاتی. میں عالم فاضل، بھلا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ یہ بڑا ایک دیکھیں نا کتنی بڑی واردات ہے نا شیطان کی، کہ پڑھنے سے تو نہیں روک سکا، سمجھنے سے بھی نہیں روک سکا. میں نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، عمل بھی شروع کر دیا. اب اس نے میرے اندر تکبر پیدا کر دیا، ریاکاری رکھ دی، اور میرا کیا کرایا سارا غارت. تو دیکھیں نا بہت ساری حملے ہیں جو کہ جب میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں تو بہت سارے اطراف سے میرے اوپر حملے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بہت ہی یہ اہم جو ہے نا جملہ ہے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ. اب اللہ کون ہے؟ میں تو ہو گئی کمزور، میں تو اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہی، اور میں ہو گئی عاجز، درماندہ، بالکل ساری طرف سے حملوں کی زد میں. اب پناہ ظاہر ہے میں اتنی کمزور ہوں، میں خود تو ان سارے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. تو اب میں کیسے آؤں، کس کی پناہ لوں؟ پناہ اللہ کی. اللہ جو ہے نا، یہ لفظ ہمیشہ عربوں میں صرف اللہ کے لیے مخصوص رہا ہے، بلکہ لغات کی تحقیق کرنے والے اصحاب کا یہ خیال ہے کہ ہر زبان میں اللہ لفظ جو ہے نا وہ رہا ہے. اس کی صورتیں بدل دیں لوگوں نے، اور عرب جو تھے وہ اللہ کو صرف اللہ ہی کے ساتھ، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ صرف اللہ ہی ہے. الہ، جو اصل نفع و نقصان کا مالک ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، حاجت روا ہے. اللہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی مفہوم جو ہے ہمیشہ سے عربوں کے ہاں رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ نام جو ہے ان کے ہاں پہلے سے معروف تھا، اور اپنی کلام کا آغاز یا جب بھی کوئی تحریر اگر لکھتے تو بسمک اللہم ہی سے آغاز ہوتا، اور یہ ان کے ہاں معروف تھی بات. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم نہیں آیا اس وقت تک وہ بھی کچھ خطوط جو ہیں بسمک اللہم اس طرح آغاز ہوئے ہیں. تو یعنی اللہ جو نام ہے یہ، اور اللہ کے ساتھ جو اس کا تصور ہے اللہ کا، یہ بڑا واضح تھا ذہنوں میں. کیا واضح تھا؟ کہ وہ بڑا مرتبے والا ہے، بہت بلند پایا، ہر طرح کی مدد دینے والا، بڑی قوت والا ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ ہر طرح کے میرے جتنے بھی میرے دشمن ہیں وہ ان سب سے تنہا نمٹ سکتا ہے، ان کو تنہا شکست دے سکتا ہے. ہزم الاحزاب وحدہ، اس کے سوا کوئی اور مدد دینے والا ہے نہیں، اور وہ میرا اپنا ہے، میرے ساتھ اسے بڑی محبت.
میں بھی تو اسی سے محبت کرتی ہوں، تبھی تو میں اس کی پناہ میں جا رہی ہوں. تو یہ اعوذ باللہ جب میں کہتی ہوں تو یہ اس اللہ پر ایک اعتماد بھی ہے، اس کے ساتھ ایک محبت والا تعلق بھی ہے، ایک اپنائیت والا تعلق بھی ہے. تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت فقرہ ہو جاتا ہے نا، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آ گئی اللہ کے، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ. تو جب میں اتنی، اور وہ اللہ جو کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ میں 10 قدم آگے آؤں گا، تم جتنی مجھ سے محبت کرتے ہو میں اسے پتہ نہیں کتنی گنا، وہ تو کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، 70 کوئی عدد تو بس ویسے ہی ہے نا، 70 ماؤں کی محبت جمع کر لیں تو کیا اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے گی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جتنی محبت اور جتنی رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، اس میں سے یعنی اگر 100 حصے اس کے کیے جائیں تو وہ ایک حصہ ہے جو کہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ اس 1% ہی میں سے ہے کہ کوئی بھی جنگلی جانور بھی جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایک محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں. تو پھر اب میں جب اس سے کہتی ہوں تو مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بس آپ مجھے پتہ ہے آپ کے سوا تو مجھے کوئی پناہ دے ہی نہیں سکتا، آپ میرے اپنے جو ہوئے، اپنوں کی پناہ مانگتا ہے بندہ، پناہ تو وہی دے سکتا ہے نا جو طاقتور بھی ہو، جو میرے ساتھ محبت بھی رکھتا ہو، مجھے دینا چاہتا ہو. تو بس یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کے آغاز میں یہ پڑھنا جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم کرتا ہے، اس لیے کہ یہ پھر اس رب کا جو کلام ہوا، اس مالک کا، اس محبوب کا. اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے محبت تو آپ ہی سے ہے، آپ میرے محبوب، میں آپ کے راستے پر چلنا چاہتی ہوں. اس راستے پر چلنے میں جو بھی کوئی رکاوٹ ہے، جو بھی کوئی مانع ہے، مولا آپ ہی بس مجھے اپنی پناہ میں لیں اور اس سے بچائیں، اور مجھے اس قرآن کی سمجھ عطا فرمائیں، مجھے اس قرآن پر عمل نصیب فرمائیں، اور بس میری انگلی پکڑ کر مجھے ایک خوبصورت منزل تک پہنچا دیجئے جو آپ کی رضا کی منزل ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم. اب یہ جو شیطان ہے یہ تو کہتے ہیں نا بہت ہی، شیطان کا لفظ جو ہے اس کی بھی بڑی تشریح ہے کہ بھئی بڑا غصے والا ہے یا بھڑکنے والا ہے، جو بھی ہے. اب وہ تو حاسد جو ہوا، حاسد کا غصہ جو ہے وہ تو بھڑکتا ہی ہے، وہ تو جلتا ہی ہے اپنے اس میں، پہلے دن سے اس کو حسد ہے کہ اللہ نے مسجود ملائک ہمارے ابا جان کو کیوں بنایا، اسے کیوں نہ بنایا، عبادت گزار تو وہ بڑا تھا، وہ بھی جیسے ہمیں ذی اختیار ہستی بنایا گیا اسے بھی بنایا گیا تھا. تو حسد جو ہے اس نے پہلے دن سے اسے ہمارے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور اس نے پھر چیلنج کیا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کے ساتھ آؤں گا اور آپ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. بس پھر اب مجھے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اپنے مسلسل نظر رکھنی ہے کہ کہیں سے کوئی وار نہ ہو رہا ہو، کہیں سے دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کر رہا ہو. دفاع کی کامیاب لاہ عمل جو ہے، اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ بالکل چوکس رہے، ہوشیار رہے، چاروں طرف پہ نظر رہے کہ بس میں بچ جاؤں، حملوں سے بچ جاؤں اور میں محفوظ رہوں. تو شیطان یعنی کوئی حملہ آور ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہرحال شیاطین الجن بھی ہوتے ہیں اور شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں. تو اب سب سے وہ کبھی کسی کے ذریعے مجھ پر وار کرتا ہے اور کبھی کسی کے ذریعے مجھ پر وار کرتا ہے، اور کبھی میرے اندر گھس کے میرے اپنے نفس کو میرے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. تو بہرحال چاروں طرف سے اندر باہر سے مسلسل چوکسی کی زندگی جو ہے وہ گزارنا ہے. تو تبھی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا منشا پورا ہوگا. اب رجیم کی بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ الف لام بھی آیا، اور الف لام تخصیص کے لیے بھی ہوتا ہے اور مبالغے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور رجیم کے انتہائی اللہ تعالیٰ
کا غضب جس پر ہے اور لعنت ہے، رجم کیا گیا۔ رجم جو ہے بس انتہائی ذلت آمیز سزا ہے کہ کسی کا کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے گویا کہ زندہ وجود پر پتھر مار مار کے اس کو ہلا کر ڈالا جائے، سب سے اذیت ناک سزا ہے۔ تو یہ انتہائی درجے کی لعنت کا بھی مظہر ہے یہ رجیم کا لفظ۔ تو ہم ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے عام طور پہ کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی اس شیطان سے جو کہ لعنت زدہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اب اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تعوذ جو ہے وہ کتنا اہم ہے، اور اس کو پڑھنا جو ہے ہوش و حواس کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آگے پیچھے بھی پڑھ لیا کریں۔ جب کوئی آئے نا وسوسے آئے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ عام زندگی میں بھی جب بندہ دیکھے نا کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ مجھے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، میں کہتی ہوں صرف یہی کلمہ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولا بس میں آپ کی پناہ میں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لیں۔ پناہ میں آگے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے راستے کھل جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور اس پر توجہ دینا مطلب دیکھیں نا، یہ ایک لحاظ سے بندہ اپنے آپ کو ایک زبردست قلعے میں محصور کر لیتا ہے۔ تعوذ جو ہے نا یہ قلعہ ہے، تو قلعے میں جب بندہ محفوظ ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو ہے نا بھی باقی ساری توجہات بھی ہٹاؤ اور توجہ جو ہے وہ صرف قرآن کی جانب رکھو تاکہ اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہ تعوذ جو ہے یہ تو لازم ہے، تو اس لیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مجھے اتنی اس کی وضاحت اس لیے ضروری محسوس ہوئی کہ میں دیکھتی ہوں کہ عام طور پر ہم بس یہ کلمہ جو ہے نا وہ یوں ہی پڑھ چھوڑتے ہیں اور اس پر اتنا غور نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر سورہ کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، اور اس معاملے میں تقریباً تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک آیت نہایت عظیم الشان معارف کا خزانہ ہے، یہ ہر سورہ کا تاج ہے، اور ہر دور میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اس آیت کو جو ہے نا وہ ہر کام کے آغاز کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا سورہ نمل میں، تو اس کے آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ بذات خود ایک مکمل آیت ہے اور ہر سورہ کا حصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے تو فاتحہ کا حصہ بھی اس کو قرار دیا گیا ہے، اور اس کو ملا کے ہی سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 مثانی بنتی ہے کہ 7 آیتیں مستقل۔ خیر اس میں جو باقی تفسیری روایات ہیں ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایک عظیم الشان آیت ہے۔ اس میں بھی تھوڑا سا اگر ہم جتنا اس وقت ہمارے پاس وقت ہے ہم اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر میں یہ کہوں گی کہ قرآن میں غور کرنا جو ہے نا اتنا اہم ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایک ایک سورہ جو ہے 8-8 سال لگاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے فقیہ صحابی، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی دانش مندی کی گواہی دی اور کہا کہ بڑا ہی دانش مند بچہ ہے، تو انہوں نے کہتے ہیں 8 سال میں سورہ بقرہ سمجھی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریس یہ ہوتی ہے کہ میں سورہ بقرہ کتنی جلدی پڑھ سکتی ہوں۔ بھائی میں تو جب کوئی مشکل ہوتی ہے میں سورہ بقرہ پڑھ لیتی ہوں، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں تو بس اب میں تو آدھے گھنٹے میں سورہ بقرہ مکمل کر لیتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پونے گھنٹے میں پوری کر لیتی ہوں۔ کیا منشا یہی ہے
کہ کم سے کم وقت میں تلاوت ہو جائے، قرات ہو جائے، پڑھ لی جائے۔ صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے جو بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سمجھ لیتا تھا نا، ہم اسے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران دو ایسی صورتیں ہیں کہ جو ان کو سمجھ لیتا ہمارے نزدیک وہ بہت بڑا عالم ہوتا۔ لیکن صحابہ کا یہ حال ہے کہ ان دو صورتوں کا خاص طور پہ نام لیا گیا جو کہ صائبان کہلاتی ہیں۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں صرف اس لحاظ سے یہ بات عرض کر رہی ہوں کہ وہ ایک ایک لفظ پہ اتنا غور کرتے تھے اور اتنا اس پہ تدبر کیا کرتے تھے۔ تو تدبر جو ہے، غور جو ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ تو اسی لحاظ سے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تعوذ میں تو ہم نے باللہ ہی کہہ دیا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ، درمیان میں کسی اور کو لائے نہیں۔ یہاں پہ ہم درمیان میں اسم لے آئے کہ بازے بھی تو وہی ہوا کہ ساتھ ہمراہی، یعنی اب دیکھیں، اور کس کے ساتھ؟ اسم اب آگیا نام اللہ کے ساتھ، نام اللہ کے، اللہ، یعنی اب یہ بھی ہے تو یہی کہ اب یہاں پہ حالانکہ جب اگر لغت کے نحو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ لکھا تو یوں جانا چاہیے تھا کہ با کو الگ اور اسم اللہ اسم، لیکن زیادہ یگانگت کے اظہار کے لیے یہاں پہ ہمیشہ با کو سین کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے، اور بیچ میں سے الف جو ہے وہ حذف ہو گیا ہوا ہے۔ اس کی بہت ساری کی ہوئی ہیں تفصیلات، خیر اس وقت ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن اس میں یہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مطلب آغاز کلام کے لیے انتہائی خوبصورت فکر ہے۔ قرآن جیسی عظیم الشان، عظیم المرتبت کتاب کے آغاز میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو گویا کہ ہر سورہ کا ایک حصہ بنا دیا گیا یا ہر سورہ کا ایک تاج بنا دیا گیا، تو یہ بہت ہی خوبصورت آغاز ہے، بڑا ہی اس کتاب کے ساتھ مناسبت رکھنے والا، اور کتاب دینے والے کا بڑا خوبصورت تعارف بھی ہے۔ یہ ہے گویا کہ ہم اللہ کی ہمراہی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، وہ جو بڑا ہی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اور گویا کہ ایک بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے ہی سے اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اس آیت کو ایک دعا بھی سمجھا گیا ہے، اور میں کہتی ہوں یہ دونوں ہی آیتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا بھی ہیں، انہیں دعا کے طور پہ بھی پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ تو ویسے بھی میں مانگ رہی ہوں نا کہ مجھے پناہ دے دیں، تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، میں ایک عظیم المرتبت ہستی کی پناہ میں آ رہی ہوں اور اسی کے نام سے اپنے ہر کام شروع کر رہی ہوں، تو پھر خود بخود ایک تو یہ بات ہو جائے گی کہ پھر اب میں کام کون سا کرنے لگی ہوں؟ کیا جس کو اپنے ہمراہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس کام سے راضی ہے؟ کیا وہ اس کام سے خوش ہوگا؟ ہر کام کے شروع میں جب کوئی کام، چلو پہلے بسم اللہ پڑھ لو، بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بھئی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ تو یہ ایک دعا ہے کہ اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی۔ اللہ کی جب معیت نصیب ہوئی تو پھر یہ تو لازم دیکھنا ہے نا کہ کیا کام بھی اسی مرضی کا ہے یا نہیں ہے۔ امان تو تبھی ملے گی اگر نام اس کا لے کے اور پھر اس کے مخالفت کا کوئی کام، اس کی نافرمانی کے کسی کام پہ ہم چل پڑے، تو پھر تو وہ بھلا اپنے ہمراہ رکھے گا، وہ تو ڈنڈے مار کے الگ پھینک دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ لیکن جب بندہ ہوش و حواس کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ کہ میں جو کچھ کام کرنے لگی ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، تو پھر ایک زبردست اعتماد جو ہے نا وہ نصیب ہوتا ہے اس کام میں بھی اور اس ہستی پر بھی جس کی معیت مجھے
حاصل کرنا ہے۔ اور حکم یہ ہے، دیکھیں قرآن کی پہلی آیت بھی جو آئی نا، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، سبح اسم ربک الاعلی، اس کے نام کے تسبیح کرو۔ یعنی بار بار قرآن میں یہ تو حکم ہے نا، بہت ساری آیات ہیں جو کہ دہرائی جا سکتی ہیں، لیکن گویا کہ یہ ابتدا ہی سے حکم ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہی ہر کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ یہ گویا کہ اس رب کو ہر لمحہ اپنے ہمراہ رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ اس کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد ہی نماز کی بھی روح ہے، اللہ کی یاد ہی ہر عبادت کا مغز ہے، اور اللہ کی یاد ہی اصل عبادت ہے۔ تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہم ایک مسلسل عبادت کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ اب ہم اللہ کی معیت میں ہیں، اور اگر میں اس کی مرضی کے راستے پر ہوں تو اس کی استعانت ضرور مجھے ملے گی، اور اگر میں راہ راست پر چلتی جا رہی ہوں تو وہ مجھے ضرور برکت عطا فرمائے گا، اور مجھے میری انگلی پکڑ کر اس راستے پر چلاتا چلا جائے گا۔ اور یہ یقین ہے کہ وہ فضل و احسان کرنے والی ہستی ہے، الرحمن الرحیم، وہ خود فضل و احسان کرنے والا ہے۔ میرا کوئی حق نہیں ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی آپ نے مجھے پیدا جو کیا تو آپ مجھے یہ بھی چیز دیں تو وہ بھی دیں، نہ پیدا کرتے اگر نہیں دینی تھی تو۔ استغفر اللہ، اس طرح کے بھی الفاظ جو ہے بعض کا زبانوں سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی رحمان اور رحیم ہیں، ہم تو ہر ایک کو دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، بغیر کسی کے استحقاق کے اس کو عطا کر رہے ہیں۔ جانوروں کو دیتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دیں گے؟ رحمان انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر مزید الف لام لگ گیا۔ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے نا، تو اس میں جوش بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دے کے وہ راضی ہیں، وہ بڑے جوش سے دیتے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے دیتے ہیں، بہت زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور جب بندہ خود ان کی استعانت طلب کر لے پھر تو ان کا جوش اور زیادہ، ان کی عطا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ الرحیم الف لام بھی ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اور فعیل کے وزن میں جو بھی لفظ ہوگا تو وہ اس میں تسلسل کا اظہار ہے کہ یہ رحمت جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ مسلسل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ بس تم ذرا اس رحیم کا، اس رحمان کا دامن تھامے رہو، اور اپنے آپ کو اس کی رحمت سے، تمہاری کوئی انتہا درجے کی نافرمانی ہی تمہیں اس کی رحمت سے محروم کرے گی۔ اور اصل رحمت تو اس کی، مطلب اس سے جو فیض ہم نے حاصل کرنا ہے وہ تو یہ کہ بس اس کے غضب سے بچ جائیں۔ تو وہ جو رحمان اور رحیم ہے، وہ جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وہ جو مجھے بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس زندگی کو گزارنے کا سلیقہ بھی بتا دے۔ اس نے وہ شریعت بھی عطا کی، تو اس کی دی ہوئی شریعت جو ہے یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور جب میں قرآن کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں تو گویا کہ میں اس کے اس فضل اور احسان کا اعتراف کرتی ہوں کہ اب وہ مجھے جو بھی لائحہ عمل دے گا، جو شریعت دے گا، میں اس کے اس احسان کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کروں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور اس کی اس بے انتہا بڑی نعمت کو، اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس لیے کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی نعمتیں کسی کو دیں تو سب سے بڑی نعمت تو یہ شریعت ہے، اور جب یہ شریعت دی تو کہتے ہیں کہ اب تو میں نے اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی تم پر۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس کو سمجھنے والے ہوں، اور یہ جو تعوذ اور بسم اللہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دو کلمات کو
ان پر آپ مزید غور کر سکتے ہیں اپنے لیے، اور بہت ساری باتیں اس میں سے نکال سکتے ہیں. میں نے تو بس چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے رہنما ثابت ہوں، اور ہمارے لیے اس قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اس لیے کہ قرآن سمجھنے اور عمل ہی کے لیے آیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں جی، انشاءاللہ پھر کل سورہ فاتحہ پڑھیں گے. تو ابھی اگر آپ نے کچھ بات اس سلسلے میں کہنا ہے تو. ہاں جی، کوئی سوال؟ کوئی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ہاں ورحمۃ جی اللہ. باجی، آواز ذرا کٹ کٹ کے آ رہی تھی تو زیادہ مطلب کلیئر نہیں سمجھ آ رہا تھا. اچھا، پتہ نہیں ویسے ایسا کیوں ہوا ہے، آواز کا مسئلہ کیا سب کو ہی کٹ کے آ رہی تھی؟ ہاں جی یہاں پر سب کو آ رہی ہے. اچھا. ویسے میرے پاس تو صحیح تھی. شروع میں اچھا، تھوڑی سی کٹی تھی، اس کے بعد صاف تھی. بس پھر یہ کوئی نیٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ میرا نیٹ تو ویسے آج اللہ کے فضل سے صحیح رہا ہے. اچھا، ہاں جی، کوئی اور بات؟ ہاں جی سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام یہ ورحمۃ. یہ میں سوچ رہی تھی کہ پہلے رمضان میں آپ ٹائم اس کا زیادہ کریں گی، یعنی مطلب کہ تو یہ ہاں پونا جی، بس گھنٹہ سب ہوا کی. ہے نا. جی آج تو پونا گھنٹہ ہی ہوا ہے، تو آپ لوگوں کی خواہش پہ ہی ہوگا. ہاں کیونکہ اس کا ٹائم تھوڑا بھی زیادہ ہو، کم از کم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہو نا. پھر رمضان میں چلیں کر لیں پھر، ہے نا. ہاں ہاں جی، بس باقی جیسے سب کی رائے ہوگی انشاءاللہ. جی عظمیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، وعلیکم میں سب کو السلام. بتانا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ ہمارا گروپ تو بہت شروع میں ہی پورا تقریباً 100 ہو گیا تھا. تو اگر کسی نے نہیں جوائن کیا ہوا دورہ قرآن فیس بک پہ تو وہ وہاں پہ جوائن کر دیں. میں نے وہاں لنک بھیجا تو ہے جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں، لیکن شاید کچھ پرابلم ہو کسی کو، تو وہ پہلے سے جوائن کر لیں تاکہ وہ اگر کسی کو بیچ میں مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اگر بیچ میں انٹرپٹ ہو جائیں گے تو آپ فالو ہے تو پھر ڈراپ ہو جائیں گے. تو یہ آج آپ لوگ چیک کر لیں سارے، بلکہ جن لوگوں کو آگے دعوت دیتے ہیں ان کو بھی کہہ دیں کہ وہ فیس بک کا لنک جوائن کر لیں. اچھا، اسی نام فیس سے بک پہ تو عظمیٰ انگلش میں کسی دورہ بھی وقت قرآن. دیکھ سکتے ہیں نا. جی فیس بک پہ ریکارڈنگ بھی رہتی ہے نا. یہ بھی مجھے آج چیک کرنا پڑے گا، مجھے بھی اندازہ نہیں ہے. نہیں آ رہی ہے جو باجی کی پہلے کی ہے نا آڈیوز، وہ تو لیکن وہ ہیں، وہ لائیو تو نہیں آ تھی، رہی ہیں. وہ لائیو نہیں تھی. اچھا وہ آج دیکھ لیں گے اچھا انشاءاللہ اچھا کلیئر ہوتا ہے. وہ لائیو نہیں تھی، وہ تو ہم نے اچھا. اپلوڈ کی. تو یہ ویسے جوائن کر لیں وہ گروپ اگر کسی نے جوائن نہیں کیا ہوا، تاکہ اگر ڈراپ ہو جاتے ہیں یا دیر سے آتے ہیں تو پھر اس پہ آپ لائیو سن سکیں. ہاں جی فریال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کا وعلیکم یہ نقطہ السلام. بہت اہم تھا کہ جو ہم ختم قرآن کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کو ایک تو ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ سوء ادب ہے، اس کے لیے تکمیل کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. ہاں دوسرا جی. مجھے بہت یہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، جس طرح ہم آج ایک ایک آیت کو کچھ حد تک جتنا ہمارے لیے وقت میں ممکن ہے ڈیپلی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اگر ہم اسی طریقے سے چلیں اور تھوڑا تھوڑا گہرائی میں اتریں ضرور، تو بے شک قرآن مجید کی تکمیل دوران رمضان نہ ہو پائے. یعنی مجھے ہمیشہ دورہ قرآن والی جو فکر ہے اس پہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک فکر ہوتی ہے نا کہ بھاگ بھاگ کے بس 2.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ہم اس کو مکمل کر لیں، اس کی بجائے ہم آدھا گھنٹہ پڑھیں یا گھنٹہ پڑھیں، مگر جو پڑھیں وہ ہماری روح میں اتر رہا ہو نا. تو ہاں اگر یہ جی. میری سجیشن آپ قبول کر لیں کہ ہم تکمیل کے پیچھے ابھی نہ پڑھیں کہ ہم رمضان میں ہی مکمل لازمی کرنا ہے. مجھے آئیڈیا فریال نہیں وہ ہے کہ تو آپ ہاں نہیں، وہ پہلے بھی ہماری ایسی ہی رہی ہے. پچھلے سال بھی ہم نے جو شروع کیا تو شروع میں تو شاید یہی تھا کہ بھئی رمضان میں مکمل، لیکن ہم نہیں کیا. پھر ہم نے پورا تقریباً سال لگایا اس پہ.
تو 1 سال میں اللہ اس کی تعالیٰ تکمیل ہمارے ہو ساتھ گئی. مبارک تو کرے اب پھر سیکھ بھی ایسا ہی ارادہ ہے. انشاءاللہ. مجھے تو خود قرآن کے ساتھ میں مطلب اس طرح بھاگنا جو ہے وہ بے ادبی ہی لگتی ہے. پتہ نہیں، ویسے اللہ کرے مطلب ہر ایک کے کچھ نہ کچھ پیغام تو پہنچتا ہی ہے اس انداز سے بھی. تو بس اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور عمل کا حصہ بنا سکیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں زارا ہاں شفیق بات کر رہی ہوں. اچھا، ابھی جی یہ جو جی بات چل رہی ہے نا دورہ قرآن کی نا، کہ ہمیں یہ تکمیل کر لینی چاہیے. پتہ ہاں ہے جی کیا ہوتا ہے دراصل یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا مطلب قرأت وہ کرتے ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں، ترجمے تک دور دور تک ان کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، ہاں جی. یعنی وہ ٹرانسلیشن سے بالکل کبھی بھی اویئر نہیں ہوتے. تو دورہ قرآن جو مہینے کے لیے رکھا جاتا ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم ایک بار زندگی میں ایک بار، کیونکہ رمضان میں نا لوگ نیکی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہاں بھی آ جی. جاتے ہیں جو نہیں کر سکتے. ہاں تو جی. پھر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک بار قرآن ان کے کانوں سے، ہمارے کانوں سے یوں سارے کا سارا گزر جائے. تو اس کا بس یہی ایڈوانٹیج ہے. باقی ہمارے پاس ہاں پورا جی. سال ہوتا ہے، مطلب اپنی موٹیویشن سے اس کو آگے تکمیل تک لا سکتے ہیں. صحیح. تو ہاں جی، اس کا بھی نفی نہیں کی جا سکتی اس سوچ کی. ہاں جی. پھر اب دعا کر لیں یا کچھ اور کہنا ہے کسی کو؟ باجی بس یہی بات کہ یہ جو انہوں نے کہا واقعی یہ اہم فائدہ تو ہے، لیکن اس میں پھر میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے نا وہ زیادہ سمجھداری سے یہ کرتے ہیں کہ پھر تکمیل کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ سے آغاز کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر اس کے بعد پھر اس کی ڈیپ سٹڈی وغیرہ ہو جاتی ہے. تو آپ کے ساتھ جو ہمارا گروپ ہے الحمدللہ یہ مبتدی لوگ نہیں ہیں، صرف اس لیے میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہاں اس میں تو ڈیپ سٹڈی کوئی دل چاہتا ہے نا. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں جی فوزیہ خبیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم میں بھی السلام. ڈاکٹر فیال کی اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ رمضان میں اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے علاوہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی دورہ قرآن چل رہے ہوتے ہیں جو سال ہر سال سے ہو رہے ہیں تو وہ تقریباً وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹرینڈ کو بھی ہمیں آہستہ آہستہ بدلنا چاہیے کہ جن لوگوں نے مطلب بار بار اس میں سے گزر چکے ہوئے ہیں تو وہ اب ذرا اس کو تفصیل سے اور آہستہ لے کے اس کو چلے. میرا مطلب ہے کہ جماعت کے لیول پہ بھی بہت سارے دورہ قرآن چل رہے ہیں اور ہر سال ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس کو جسٹ ایک اپنی ایک تسکین کے لیے نا کہ جیسے ہم ایک قرآن کے اندر سے گزر چکے ہیں اور اس کو ان کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. حالانکہ اصل مقصد تو تمام احکامات کو سمجھنا اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ویسے بھی اس کو مطلب ہمیں بڑے لیول پہ بھی اس کو یہی کرنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ تفاسیر کی طرف ہمیں زیادہ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم صرف قرآن کو ختم کرنے پہ کریں. دوسرا میں نے کہنا تھا کہ جی وہ ہمیں تو مجھے تو نہیں کل پتا تھا کہ میں نے کل نہیں میں اٹینڈ کر سکی تھی کل کی کلاس، تو آج ہی پتا چلا کہ یہ تو اس سے دورہ قرآن گروپ میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آیا کہ اس طرح دورہ قرآن شروع ہوگا. تو کوئی پہلے سے آ جاتا کوئی پیغام یا آج بھی ہم آگے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر کل سے ہم مطلب لوگ اور بھی ہاں انشاءاللہ جوائن کرنا چاہیں گے. اچھا ویسے یہ تو ہم پہلے دن سے ہی جب ہم نے نظام الاسرہ شروع کیا تھا تو یہی تھا کہ یہ نظام الاسرہ کے مضامین کی تکمیل کے بعد پھر ہم قرآن باضابطہ شروع کریں گے. اور میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے سے بھی یہ تھا کہ ہم مطلب کل تک اس کو مکمل کرنے کا ارادہ تھا اور پھر اس کے بعد قرآن ہی کے آغاز کی بات تھی. پتہ نہیں ویسے ہاں جی عظمیٰ کو لیکن وہ پتہ ہوگا. گروپس عظمیٰ میں آ جاتا ہے نا تو وہ ذرا پہلے سے لوگوں کو اب اویئرنیس وہ آ جاتی ہے. اصل میں گروپس میں تو پھر عظمیٰ نے بھیجنا ہوتا ہے پتہ اب جی عظمیٰ ہی بالکل، مجھ سے غلطی تو نہیں، مجھے یاد بھی تھا لیکن بس رہ گیا. کوشش تھی کہ پہلے ڈال دوں لیکن کچھ ایسی مصروفیت رہی ہے کہ رات کو ڈال نہیں سکی تو دیری ہو گئی. مدد کرتے ہیں اس لیے. اچھا عظمیٰ سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے باجی. جی میں نے کے پی کے میں یہ آپ کا لنک بھیجا ہے تو کیا وہ جو اگر وہاں سے لوگ شامل ہونا چاہیں شامل ہو جائیں گے مطلب واٹس ایپ گروپ میں، یا آپ کو علیحدہ سے آپ نے کوئی انویٹیشن بھیجی ہوگی تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ مطلب جس کیا میں نے کسی کو بھیج دیا تو جی وہ شامل ہو جائیں گے؟ واٹس ایپ گروپ میں 2 گروپس ہیں بنے ہوئے ہمارے.
एक तो मेरा ख्याल है की लिमिट पूरी हो गई हुई है, दोहरा कुरान 2 ग्रुप जो है उसमें है, अगर आप उनको उनकी भेजेंगे तो वो आ जाएगी। बाकी ये फेसबुक को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो अगर ये रूम फिल हो जाएगा, इसकी यहाँ पे लिंक भी भेजा है तो वो फिर इंशाल्लाह उसमें लाइव उसमें शामिल हो जाएंगे, आवाज आ जाएगी। बस वो डिस्कशन में इस तरह से लाइव हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन ये कि सुन लेंगे, तकरीर सारी डिस्कशन सुन भी लेंगे। अच्छा, उज़मा से मैं हाँ कह रही थी कि उज़मा आप दूसरे ग्रुप का भी लिंक भेज दें ताकि हमें जो आगे देना हो तो वो भी हम दे दें लोगों को। जी ठीक जी है। हाँ जी, फरजाना आपका भी हाथ खड़ा है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वैसे तो सही आपकी बात और सारी बहनों की बात ठीक है कि तफसीर से होना चाहिए, लेकिन एक चीज और भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, बेशक इस दौरा कुरान के लिए नहीं मैं कह रही, लेकिन और लोग जो करा रहे हैं अगर पूरा कुरान इस तरह से कहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम दौर कराते थे, तो जाहिर है उनकी तो अपनी जबान भी थी और समझ इस तरह से आ रहा होता था। तो अगर ये वाली चीज जो डॉक्टर ज़ारा ने मेरे ख्याल में बताई है कि वो हम अगर इस तरह से कर लेते हैं तो जहाँ पे ऐसे हल्के हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है कि एक दफ़ा कुरान पूरा हो जाता है ना, तो हाँ जी इसको कुरान बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ताला बस एक ताल्लुक तो है ना, ताल्लुक का इजहार तो है कुरान के साथ, तो अल्लाह ताला पे जिस दिल में ज्यादा तलब पैदा कर दे, पता नहीं किसको कौन सी बात असर कर दे, इसलिए मैं तो कभी किसी को इस बात से रोकती नहीं। हर चीज की अपनी एक अहमियत है। जी नोमाना। नोमाना खान कुछ कहना है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। जी बाजी, मैं यही कह रही थी, वो फरजाना ने बात रखी दी है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो दौर का है ना कि दौर किया करते थे इब्राहिम जब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो किस अंदाज में हमें इसको इस सुन्नत को पूरा करना चाहिए कि तिलावत के जरिए पूरा कुरान खत्म करना है या फिर इस तरह। वो तो ज़ाहिर तिलावत ही करते थे ना, लेकिन अब जो हमारे दौरे कुरान हो रहे हैं जगह जगह वो इसी तरह से होते हैं, उसमें तिलावत नहीं होती है, मंदर से तफसीर ही होती है। और अब लेकिन ये बार बार सब लोग इस पर तवज्जो देने लग गए हैं कि वो कहते हैं पूरा कुरान जरूर पढ़ाया करें कम से कम दौरे तफसीर के अंदर, अरबी उसके साथ तिलावत के साथ। बस वही ना, मतलब इतना अरसा कुरान से वैसे वजाहत में किस तरह बेइतनाई करना रही चाहिए है, तो अल्लाह का शुक्र है किस तरह किसी सूरत में कुरान के साथ ताल्लुक कायम हो, बस अल्लाह ताला इसको और बढ़ाए। जी अस्मा अहमद। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुलसुम बाजी, जी कुलसुम बाजी, मुझे ये कहना था कि वैसे तो आप लोग कुछ ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन एक मैं मशवरा दे रही थी कि यही जो हमारा ये रूम है ना जूम का, ये हम ज्यादा कैपेसिटी का भी ले सकते हैं, 200 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। मुझे लग रहा है ऐसे कोई रह जाए तो उसका कितना लॉस हो जाएगा ना, तो बस मुझे ये सोच सोच के हो रहा है कि अगर हम थोड़ी इसको बढ़ा लें तो ज्यादा लोग इसमें आ सकेंगे, बात भी कर नहीं, सकेंगे। इसीलिए वो असल में वो जो फेसबुक का रखा है कनेक्शन, तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया इसी लिए ताकि लोग उधर भी ज्वाइन कर सकें, तो उधर भी लाइव जा रहे हैं। असल में मैं ना ये सब लोगों से जो भी मौजूद हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक दफा अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ फेसबुक तो उसको अभी इस क्लास खत्म होने के बाद से जब भी आपको आज वक्त मिले उसको ज्वाइन जरूर कर लें। शायद शुरू में आपसे रिक्वेस्ट मांगी जाएगी और वो विद इन 15 या आधे घंटे वो फेसबुक की अपनी वो है उसकी वो जो टाइमिंग्स है उसमें कबूल हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह शिकायत नहीं होगी किसी को भी। अगर कोई यहाँ से लिंक नहीं होता तो फौरी तौर पे वहां पे लिंक हो जाएगा, तो लॉस इंशाल्लाह किसी का नहीं होगा जो भी शामिल होना चाहेगा। तो वो अनलिमिटेड है, 200 से भी नहीं, 1000 भी उसमें शामिल हो सकते हैं, तो इसमें परेशानी की बात कोई नहीं है। तो अभी मुझे यहाँ पे वो यही समझ नहीं आई दूसरा कौन सा जूम का, अगर व्हाट्सएप का अगर लिंक मांग रहे हैं तो यहाँ पे शेयर नहीं हो पा रहा। मैं उनसे जाती इनबॉक्स में बात कर लें अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कह रही डिस्कशन वो उसके अलावा ही चल रही है तो अच्छा, एक और बात वो मुझे
آئیڈیا ہے کہ جیسے یہ ایک دفعہ بھی لائیو ڈالا ہے نا آپ نے، یہ دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں، مطلب دوپہر کو بھی ڈال سکتے ہیں، رات کو بھی ڈال سکتے ہیں نا لائیو میں، تو جو لوگ پہلے رہ گئے ہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کے کمنٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں، کوئی اس کو اگر مانیٹر کرتا ہے تو. یعنی یہی چیز دوپہر کو بھی لائیو جا سکتی ہے اور رات کو بھی جا سکتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے ایسے ہوتا ہے گروپس وغیرہ ہاں میں، جی اس میں پہلے زیادہ پارٹیسپینٹ ہو سکتے ہیں، اسی کو دوبارہ بھی آ سکتی ہے. صحیح. ہاں جی طلت محمود اور سبیحہ جی مسعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں صرف شیئر یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو دورہ قرآن کا مخصوص پروگرام رکھا ہے نا ہماری جماعت میں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ زیادہ تر لوگ رمضان ہی میں رحمت و برکت سمیٹنے کے لیے اور قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جی جی اور ٹائم بھی دے دیتے ہیں، تھوڑا سا اسپیئر ٹائم بھی ان کے پاس ہوتا ہے دنیاوی مصروفیات سے الگ ہٹ کر کے، تو وہ لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کم از کم اردو میں قرآن ان کو سنا دیجئے، کیونکہ اردو ہی وہ سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اور کوئی بہت مخصوص اگر چیز ہو تو اس کو آپ ہلکا سا ڈیفائن بھی کر دیجئے، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کلک کر جائے ان کو، کوئی ایسی بات، قرآن کا ایسا حکم کہ وہ جی قرآن صحیح سے ہے. جو اور جی اس یہ کا ہوتا انکار کوئی بھی نہیں کر رہا، اس کو اس کی نفی نہیں کی جا رہی، بس مطلب ہم نے تو صرف اپنا سٹائل ذرا دوسرا رکھا ہے. یہ بات پہلے ہی واضح ہو گئی کہ ہم اس کی کوئی نفی نہیں کر رہے، نہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی غلط ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ہم اپنا جو منہج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرا تفصیل سے کرتے ہیں، باقی اس میں کوئی بحث کی بات نہیں. ہمارے پروگرامز تو پورا سال الحمدللہ چلتے جی ہی رہتے ہیں نا. ہاں جی صحیح ہے. قرآن میں جی کچھ ہی لوگ رمضان میں جو ہے وقت دیتے ہیں، بس ان کے لیے جی ہوتا جی ہے کہ صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک. جی سبیحہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس سے پہلے جو دو بہنیں نے، ایک بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبرائیل علیہ السلام دورہ کراتے تھے وہ عربی ہوتا تھا. بے شک وہ عربی ہوتا تھا، لیکن وہی والی بات ہے جو ابھی بہن نے کہی ہے کہ کیونکہ ہم عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم اردو میں یہ دورہ کرتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹ سب پتہ چل جاتے ہیں، اس لیے پھر اردو میں ہی دورہ ہاں جی کرانا ہوتا ہے. صحیح. ہاں الحمدللہ. جی السلام علیکم ڈاکٹر ام کلثوم. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہمارے پروگرام کا اسلوب یہی رہا ہے کہ جب ایک سورت ختم ہوتی ہے تو ہم پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو شروع کی جو یہ طویل آیتیں ہیں سورہ بقرہ، سورہ انعام وغیرہ، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا طریقہ کار رہے گا کہ آپ کچھ رکوع پڑھ کے پھر ڈسکشن کرائیں گی یا پوری سورت جب، کیونکہ یہ طویل سورتیں ہیں نا، اس کی وجہ سے میں پوچھ رہی تھی. دیکھیں آج ہی کتنی لمبی ڈسکشن ہو گئی ہے، ابھی تو صرف اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہ تو کسی نے بات ہی نہیں جی کی. جی 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 میں یہی سارے آپ سے ابھی تو صرف طریقہ کار پہ بات ہو رہی ہے. جی جی نہیں جی تو ام بڑی کلثوم. ہاں جی ام کلثوم آپ کیا کہتی ہیں؟ مائک کھلا ہے یا ویسے ہی کھل گیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پتہ نہیں جی چلا. وعلیکم السلام. تو میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ایف بی پہ ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے فیس بک پہ ہم لوگ جوائن کر سکتے ہیں، جی تو وہ جو ضرور استفاق کیجیے گا کہ صبح کے ٹائم تو ٹھیک ہے ہم لوگ رہے ہیں، اور کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دورہ قرآن بھی جو ہے وہ جیسے ہماری تنظیم کی طرف سے کر رہی ہیں نگہدار جو ہیں، تو تنظیم کی طرف سے جو ہے اس کا ٹائم کوئی یعنی مکس ہو جائے، تو پھر ہماری یہ کوشش ہوگی اور ہماری سہیلیوں کی بھی جو ہے ان کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس میں بھی ضرور شامل رہیں اور فائدہ اٹھا سکیں. تو ایف بی پہ جو ہے پچھلے سال میں نے کئی دورہ قرآن دیکھے کہ صبح کے ٹائم بھی آ رہے ہوتے ہیں، صبح کے ٹائم تو لائیو آ رہے ہوتے ہیں، پھر دوپہر کو بھی اور پھر رات کو بھی. اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہی میں جو ہے وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کو جو ہے وہ ایف بی کے اوپر جو ہے 3 ٹائم پہ جو ہے یہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی فریال. اچھا باجی آپ نے اچھی توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ خود جو کہتا ہے کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، تو ہمارے پاس بہت علم تو نہیں ہے،
لیکن جو تھوڑی بہت بات کہیں پتہ چلے اس کو شیئر بھی کر لینا چاہیے. یہ جو اعوذ ہے نا، اعوذ باللہ، اس کے بارے میں ہمارے استاد نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ یہ اس میں فعل المضارع ہے، اور جی فعل المضارع کی بلاغت میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس میں استمرار پایا جاتا ہے. ہاں جی کہ بالکل. اعوذ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب میں مستقلاً متواتر ہاں. ہمیشہ ہر لمحہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اور بالکل. اسی طرح سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی بلاغت کی خوبصورتی جو حذف میں آتی ہے کہ چیزیں قرآن، یعنی یہی تو ایک معجزہ ہے نا عربی زبان کے معجزے میں سے. ایک علامت یہ بھی ہے کہ عربوں میں ہر بات کو کھول کر بیان کرنا جو ہے وہ کم عقلی پہ دلالت کرتا تھا. تو وہ عقل مندوں کے لیے بس اشارہ کافی ہوتا ہے کی طرح اکثر چیزیں حذف کے ساتھ بیان ہاں ہوتی جی. ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محذوف ہے اکثر علماء کے نزدیک، جو ائمہ لکھتے ہیں تفاسیر وغیرہ، کہ ابدأ یعنی میں شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ. ہم عام طور پہ خود اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہہ تو دیتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، لیکن بہرحال ہے یہ اللہ کے نام کے ساتھ، جیسے آپ نے وضاحت کی. تو یہ دو نکات مجھے لگا کہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں جی طیبہ نے کچھ کہنا ہے؟ طیبہ سراج. باجی بس میں نے تو یہ کہنا ہے آپ دعا کرا دیا کریں، پھر جس نے ڈسکشن میں حصہ لینا ہو وہ ٹھیک ہے. چلیں بس اب دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہی رضائی. اللہم انی ضعیف فقونی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.